اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 جون 2023 پاکستان میں عید سے ایک دن پہلے اور سویڈن میں عید کے دن ایک انتہائی دردناک المناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا کہ ایک عراقی نوجوان نے جو سویڈن شفٹ ہو چکا تھا، عدالت سے باقاعدہ طور پر اجازت لی کہ وہ آزادی اظہار رائے کے تحت چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں جلائے، اور عدالت نے اس کو اس چیز کی اجازت دے دی، اور اس نے یہ مکروہ حرکت عید کے دن اور مسجد کے سامنے کی، جس سے پوری اسلامی دنیا میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کے لیے قطعاً برداشت کے دائرے میں نہیں آتا، برداشت سے باہر ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کو کوئی بھی زندہ دل مسلمان قطعاً کسی بھی حال میں اس پر صبر نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس طرح کی حرکت ایسے حساس دنوں کے اندر، اور اس سے پچھلے بھی جو معاملات اس قسم کے ہوئے ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی گفتگو، کسی مسلم لیڈر کو قتل کرنے کا معاملہ ہو، تو یہ بڑے اہم دنوں کے اندر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک منظم کام ہے جس کو سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے شاید مذموم مقاصد بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اغیار اور جو اسلام دشمن ہیں، وہ اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے، اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں میں خاص طور پر نوجوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو نوجوانوں پر ان کی کوششوں کے کتنے اثرات مرتب ہو چکے ہیں، شاید اس کو دیکھنے، اس کو جانچنے کا، اس کا کوئی تخمینہ لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر کچھ وقت کے بعد اس قسم کی ایک حرکت کی جاتی ہے، اس پہ مسلمانوں کا رسپانس دیکھا جاتا ہے، اور اس پورے کھیل تماشے کو رچا کر اس طرح کی حرکت کر کے پوری دنیا اس سے بیٹھ کے واللہ عالم کہ کس قسم کی کیلکولیشن، کس قسم کے حساب کتاب، کس قسم کے تخمینے اور اندازے لگاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملات ہیں، اور جس طرح سے آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ انتہائی بیوقوفانہ حرکت ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو، کسی کی عزت آبرو، کسی کے احساسات، کسی کے جذبات کے ساتھ اس بات پر کھیلے، اس چیز کو ٹائٹل بنا کے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور اس پر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل جائے، کسی کے احساسات کا خیال نہ رکھے، کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہ معاملہ اس ایک ٹیگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بھرپور مخالفت پوری دنیا میں مسلمانوں نے کی، انفرادی سطح پر بھی اور الحمدللہ حکومتی سطح پر بھی کافی حد تک اس کے خلاف ایک بہترین رسپانس مسلمانوں کی طرف سے آیا، اور مسلمانوں نے اس واقعے کی شدید مذمت ریکارڈ کروائی، مسلمانوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا، جیسا کہ کرنے کا حق بھی بنتا تھا، اور شاید کہ مسلمان اتنا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی اس دفعہ بہت ہی مثبت انداز کے اندر مسلمانوں نے اس پر اپنا ریئیکشن ریکارڈ کروایا ہے۔ دشمن شاید ایسی حرکتیں کر کے توقع کرتے ہیں کہ اس سے دنیا کے امن میں بہتری آئے گی، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے معاملات ہیں۔ مسلمان اس پر قطعاً خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کے رسول کی عزت کے بارے میں بات کی جائے، ان کے کوئی خاکے بنانے کی بات کی جائے، یا قرآن کی بے حرمتی کی، یا کسی بھی اسلامی شعار کی کسی قسم کی بے حرمتی کی کوشش کی جائے، تو مسلمان اسے قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔
اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. چند ایک وجوہات تو بڑی واضح ہیں جو سمجھ میں بھی آتی ہیں, جو دکھائی بھی دیتی ہیں, کہ اس میں پہلا فیکٹر تو وہ ہے کہ جو انتہا پسند غیر مسلم ہیں. انتہا پسند غیر مسلم, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصے سے انتہا پسندی کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. انتہا پسندی ایک ذہنی عارضہ ہے, ایک مرض ہے, اور یہ کسی کے بھی اندر ہو سکتی ہے. تو غیر مسلم انتہا پسند جو لوگ ہیں, یہ ان کی طرف سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. دوسرا, جتنا اس معاملے کو پریپوگیٹ کیا جاتا ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے, اس کی ہیڈنگز بنائی جاتی ہیں, اس کی شہ سرخیاں آتی ہیں اخباروں میں, چینلز پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو, اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس میں کچھ میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے یا اس سے اپنے بینیفٹس اٹھاتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جو استعماری طاقتیں ہیں جو اسلام کو دبوچنا اور کمزور ممالک پر اپنا تسلط اور اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا چاہتی ہیں, وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, اور ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں. ان واقعات کے اندر ایک جو چوتھا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے وہ لبرلز جو یا تو ماضی میں خود کو مسلمان کہلاتے تھے, اب ایتھیسٹ ہیں یعنی ملحد ہو چکے ہیں, یا ابھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں, اسلامی تعلیمات کو اپنی آزادی کے اوپر شاید کوئی قید یا پابندی سمجھتے ہیں, یعنی سادہ الفاظ میں کہ اسلام سے بیزار ہیں. دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ طبقہ اس میں بڑا پیش نظر آتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی اکثر ایسے ہی لوگوں کی طرف سے دیکھنے میں ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک عراقی ہے جو سویڈن آیا, اور سویڈن آ کے اس نے اس قسم کی حرکت کی, قانونی چارہجوئی کرتے ہوئے اس نے یہ سارا کام کیا. تو قانون کو ساتھ ملا کر, سویڈن کے قانون کو جو آزادی اظہار رائے کے متعلق قانون ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ کام کیا. تو یہ چوتھا اہم ایک ہے معاملہ. پانچویں جو ایک بڑا فیکٹر ہے اس طرح کے واقعات کے ہونے کا, وہ یہ ہے کہ جو مسلم دنیا ہے اس میں بہت زیادہ, مسلم طاقتوں میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے, اور مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں. اور چھٹا ایک معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو انتہا پسند ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ کسی مذہب یا اس کے جو ہے عبادت گاہ یا اس کے جو مقدس چیزیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا معاملہ پیش آتا ہے, تو اس کو بھی ایک آڑ بنا لیا جاتا ہے. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ایسے واقعات کی وجہ دکھائی دیتی ہیں. ایسے معاملات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, ہمارا طرز عمل اس میں کیا ہونا چاہیے, اس میں چند ایک میرے ذہن میں باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو یہ اچھے سے سمجھ لیں سب مسلمان, کوئی بھی شخص جس کو اس چیز کا علم نہ ہو وہ ایسی بیوقوفی نہ کرے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت کسی مسلمان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اس کے مذہبی معاملات میں تکلیف پہنچائے, اس کے کسی مقدس چیز کی بے حرمتی کرے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. دوسرا جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ماضی میں تو کافی اس معاملے میں مسلمانوں کی طرف سے بیوقوفی کہیں گے کہ اس کا مظاہرہ نظر آیا, لیکن اس دفعہ پھر بھی قدرے مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا اور سوشل میڈیا پر اس کی ایک تحریک بھی چلی کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بری خبروں کو شائع نہیں کیا جاتا, پھیلایا نہیں جاتا, سپریڈ نہیں کیا جاتا. بری خبروں کو دبانے کی تعلیم اسلام دیتا ہے, اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی گفتگو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گئے برے الفاظ, برے اشعار, اس کو صحابہ نے نہ کہیں یاد کیا, نہ کہیں لکھا, نہ محفوظ کیا, نہ آگے پھیلایا.
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی اگر کوئی بات آتی ہے تو ہمیں اس کو پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی اور مسلمان خود ہی اس بات کو پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ سپریڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, آگے لعنت بھیج کر آگے بتا دیں, اور اس جو نہ بھیجے وہ ہے اس کے اوپر بھی فتوے. اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے مسلمانوں کو. یہ خود اس بری خبر کو پریپوگیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ کلی طور پر بھی, مجموعی طور پر بھی اس سے بچنا چاہیے, اور سوشل میڈیا پر انفرادی طور پر بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز, پرامن احتجاج. یہ ہر شخص کا حق ہے, جہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اسے یہ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں بڑے مثبت انداز کے اندر, خاص طور پر اس معاملے کو اگر دیکھا جائے جو اس وقت سب سے کرنٹ اور ریسنٹ ہے, اس معاملے میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے. ہمیں چاہیے کہ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں, اور اس میں جو شخص جس طرح سے ریکارڈ کروا سکتا ہے, کوئی شخص اپنے سوشل میڈیا کی ڈی پیز کو چینج کر سکتا ہے اور اس پر مذمت ریکارڈ کروا سکتا ہے, کروائے. پوسٹ بنا کے سپریڈ کر سکتا ہے, اس طرح سے کرے. کوئی دکاندار اپنی دکان سے دکان کے اوپر کوئی اس قسم کا فلیکس, کوئی اس قسم کی احتجاجی پوسٹ, کوئی پینا فلیکس, کوئی بینر لگا کے اس کی مذمت کرتا ہے, کرنا چاہیے. کوئی شخص اپنے کام کی جگہ پر, اپنے دفتر میں اس قسم کی کوئی تحریر لکھ کے لگا دیتا ہے, اسے ضرور یہ کرنا چاہیے. یعنی ہر شخص کے پاس جتنا اختیار ہے, اس کی جتنی استطاعت ہے, اس کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اور پھر چوتھی چیز کہ بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ کس چیز کا؟ انفرادی طور پر ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم ایسے ممالک کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں, ان کی مصنوعات کا استعمال نہ کریں. اگر کسی گھر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے, اگر کسی کاروبار میں ایسے چیزیں, ایسے ممالک سے آنے والی چیزیں پڑی ہیں, تو ان کو وہ ہٹا دے. آئندہ کے لیے ارادہ کر لے کہ میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کروں گا. اور اجتماعی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ملکی سطح پر حکومتیں اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ایسے ممالک کا بائیکاٹ کیا جائے گا, ان سے اپنے تعلقات کو لمیٹڈ کیا جائے گا یا ختم کر لیا جائے گا, سفیروں کو فارغ کر دیا جائے گا, سفارت بالکل ان کے ساتھ بند کر دی جائے گی, تجارت بند کر دی جائے گی. یہ حکومتی سطح پر اس قسم کے اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو ضرور کرنے چاہیے, مسلمان حکمرانوں کو ضرور کرنے چاہیے خاص طور پر. اور پانچویں چیز کہ رد عمل کا ایک مثبت طریقہ بھی اور بڑا پیارا ہو سکتا ہے, اور اس دفعہ بہت ساری جگہ پر ہوا بھی, خاص طور پر پاکستان میں, ہمارے اپنے شہر میں بھی ہوا. وہ یہ کہ قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کریں, اور جتنا ہو سکے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کریں. بعض جگہ پر اس قسم کے احتجاج دیکھنے کو ملے کہ مسلمانوں نے سڑکوں پر جائے نماز بچھائے, قرآن مجید اٹھائے اور صبح صبح بیٹھ کر تلاوت کی, مجمع کی شکل میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کی. قرآن مجید ہر شخص کے ہاتھ میں تھا. اس سے انہوں نے اپنی قرآن کے ساتھ لگاؤ اور محبت کا اظہار کیا, جو ایک اس طرح کے معاملات کو کنڈیم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اپنی محبت کا بھی خوب اظہار کریں, خوب بڑھ چڑھ کر اظہار کریں. کوئی شخص انفرادی طور پر اگر یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے دل میں ایک بنا لے کہ میں نے قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد کر لینا ہے, یا میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا, یا میں اس کی تفسیر پڑھوں گا, مجھے اس سے جتنا دور کرنے کی کوشش کی جائے گی میں اتنا اس کے زیادہ قریب آؤں گا, اس کے علم کو حاصل کروں گا, تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے. یہ 4-5 تجاویز تھی میری طرف سے جو ہم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا, اب تک جو مسلمانوں کی طرف سے احتجاج پوری دنیا میں ہوا, جس انداز میں بھی ہوا, اس پر پھر اس کے نتائج بھی نظر آنے لگے ہیں. گیونر اسٹرومر جو کہ منسٹر آف جسٹس ہیں سویڈن کے, انہوں نے بہت جلد ہی احتجاج کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس طرح کے لاز کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ان کو ریویو کیا جائے اور تاکہ امن کا قیام ہو سکے اور بدامنی نہ پھیلے. اور اس کے بعد اب بہت ساری خبریں اور کہ یو این کی طرف سے اس چیز کو جو ریزولوشن پیش کیا گیا تھا قرآن کی حرمت کے حوالے سے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. حالانکہ بڑی بڑی کئی
یورپین کنٹریز نے اس کی مخالفت کی اور اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ تو بہت ساری اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ابھی تک ہماری کوشش بڑی مثبت اور بڑی اچھی رہی ہے، مزید اس کو جاری رکھنا ہے، اس کوشش کو مسلسل جاری رکھیں۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی اپنی جگہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، اور حکومتی سطح پر حکومت کو بھی چاہیے کہ حکومت بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے، ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور اس کام سے اب پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ اس معاملے میں مسلمانوں کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے۔ جب تک وہ اس سے مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹ جاتے، دستبردار نہیں ہو جاتے، اور اس قسم کی قانون سازی نہیں کر دیتے کہ مسلمانوں کا دل نہیں دکھایا جائے گا، تب تک ہمیں اس معاملے کو جاری رکھنا ہے۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً ہم اس پر اپنا احتجاج مختلف انداز میں ریکارڈ کروائیں۔ سب لوگ اس سے قطعاً پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں ایسا وقت دیکھنے سے، ایسے معاملات دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔